بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن شریف میں احسن القصص کر کے بیان فرمایا ہے، اور ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے سے خوب آگاہ فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہتر بیان اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن، اور تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں۔ اور اسی پر بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس قصے کو سب قصوں سے بہتر فرمایا۔ یہ قصہ قرآن شریف کے بہتر قصوں میں سے ہے، کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ قصہ سب پیغمبروں کے قصے سے احسن ہے، اور بعض نے کہا کہ صبر جمیل یعقوب علیہ السلام کا قرآن شریف میں مذکور ہے کہ صبر سب سے بہتر ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے اس قصے کو احسن کہا ہے۔ اور سوال آتا ہے کہ قرآن میں سورہ یوسف نازل کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک مرتبہ 7 یہودیوں نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ ہماری تورات تمہارے قرآن سے بہتر ہے، اور اسی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہماری قرآن تمہارے تورات سے بہتر ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہمارے تورات میں ہے لیکن تمہارے قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ وہ بہتر قصوں میں سے ہے۔ یہ بات سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے پر پڑ گئے، اور اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے اور قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ قصے کا شروع یہ تھا کہ جب یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شام سے کنعان میں تشریف لائے اور یہاں مقیم ہوئے، بی بی راحیل یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ نے بعد تولد ہونے بنیاد میں کے فوت کی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس کی تھی۔ 11 بھائیوں میں سے وہ سب سے خوبصورت تھے۔ یعقوب علیہ السلام ان سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ بنیاد میں شیر خوار تھے، ان کی خالہ ان کو پرورش کی، اور یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سب بیٹوں کو دیکھا، مگر ان کو کسی پر پیار نہ آیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہوئیں۔ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم کثیر اولاد ہو اور تمہاری ایک بیوی ہے، خدمت سب بیٹوں کی ایک سی نہیں ہو سکتی، یوسف علیہ السلام کو مجھے دے دو، اس کی خدمت اور پرورش کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بہن کے فرمانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کیا۔ تب وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی اور بہت ناز و نعمت سے پرورش کرنے لگی۔ ان کے لیے ہر گھڑی یعقوب علیہ السلام کا دل تڑپ رہتا تھا اور بہن کے گھر جا جا کر دیکھ آتے تھے۔ اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام پر زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف علیہ السلام کے ایک پل نہیں رہ سکتا ہوں، میرے پاس اسے بھیج دو۔ اور تبھی ان کی بہن فرمانے لگی کہ میں بھی یوسف علیہ السلام کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ بات پر حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ یوسف علیہ السلام 1 ہفتہ تمہارے پاس رہے اور 1 ہفتہ میرے پاس۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، پہلا ہفتہ میرے پاس رہے۔ تب حضرت نے قبول کیا۔